اسی دیکھیں ہر تکلیف میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن حکیم میں بھی دعا آئی ہے اور تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے. ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے. جب ہم نے مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو تکلیف تو ختم ہو ہی جائے گی نا. جب انسان خود ختم ہو جائے تب تو تکلیف ختم ہی ہو جاتی ہے نا. یہ اس کا مطلب ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامن فوت ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی ہوئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص مصیبت میں یہ دعا مانگ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ وہ مشکات شریف میں غلطی سے نا اللہم اجرنی لکھا گیا ہے. یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل اس معاملے میں کر دے. تو جو کوئی یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے گا. اور کہتی ہیں دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن ہو ہی نہیں سکتا. اتنا وہ اچھا خامن تھا. نبی کے ساتھیوں میں مجھے کوئی ابو سلمہ کے ساتھ کا نظر نہیں آتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے ایسا خامن دے گا. کہتی ہیں کہ جب میرے عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیج دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی ام المؤمنین. اور یہ ام سلمہ وہ ام المؤمنین ہے جو امہات المؤمنین میں سب سے اینڈ پہ فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں. واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد یہ فوت ہوئی 64 ہجری کے.